نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس خالق لم یزل ولا یزال کی حمد و ثنا سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جس نے ہمیں اس ماہ مبارک کی مقدس ساعتیں عطا کی۔ معزز ناظرین اکرام، یہ مبارک مہینہ بھی ہم سے رخصت ہو چلا، ابھی ہم اس کی مقدس ساعتوں سے لطف اندوز ہو ہی رہے تھے کہ اس کی رخصت کا بھی وقت آ پہنچا۔ بہرحال ملک میں نافذ لاک ڈاؤن کی موجودہ صورتحال کی بنا پر ہم حضرات کافی ایام سے نماز جمعہ، 5 وقتہ نمازیں، نماز تراویح کا اہتمام اپنے گھروں پر ہی رہ کر کر رہے ہیں۔ لہذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہم سے اسی صورت میں رخصت ہو گیا کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد نہ کر سکے۔ بہرحال اب یہ ماہ مبارک رخصت ہو گیا ہے اور آگے عید الفطر کا مسئلہ ہے۔ اب اس وقت اکثر ذہنوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ آیا ایسی صورتحال میں عید الفطر کی نماز کس طرح ادا کی جائے گی؟ چنانچہ اس کے تعلق سے تصریحات دارالعلوم دیوبند کی جانب سے، دیگر دارالفتہ کی جانب سے اور دیگر مفتیان اکرام اور علماء دین کی جانب سے آ چکی ہیں۔ چنانچہ اسی تعلق سے چند تمہیدی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو شرائط نماز جمعہ کی صحت کے لیے ہیں وہی شرائط نماز عید الفطر کے لیے بھی ہیں۔ تو اب اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جن مقامات میں اس صورتحال سے پہلے جس طرح نماز جمعہ ادا کی جاتی رہی، تو اس صورتحال کے نافذ ہونے کے بعد علماء اکرام کی جانب سے اور مفتیان دین کی جانب سے یہ مسئلہ نکل کر سامنے آیا کہ ان مقامات پہ نماز جمعہ بدستور اسی طرح قائم رہے گی، اور جن میں نماز جمعہ پہلے سے ادا نہیں کی جا رہی تھی تو وہاں نماز جمعہ نہیں ادا کی جائے گی۔ اب عید الفطر کا مسئلہ ہے، چونکہ عید الفطر میں بھی وہی شرائط ہیں جو نماز جمعہ کے لیے ہیں، الا یہ کہ عید الفطر کی نماز میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ سنت ہے اور نماز جمعہ میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ واجب ہے۔ نیز عید الفطر میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ باقی عید الفطر کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز جمعہ کے لیے ہیں۔ تو لہذا اب چونکہ ایسی صورتحال میں عیدگاہوں میں، مسجدوں میں بھاری تعداد میں عید الفطر کی نماز ادا کرنا تو ایک امر ناممکن اور ایک ناممکن چیز ہے، تو ایسی صورت میں عید الفطر کی نماز کس طرح ادا کی جائے گی؟ تو ایسی صورت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اثر پر عمل کرنے کو کہا گیا ہے کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کا اثر ہے کہ جب ان کی نماز عید الفطر کی نماز فوت ہو جاتی تو وہ عید الفطر کی نماز اپنے گھر والوں کو جمع کر کے اپنے گھر والوں کو عید الفطر کی نماز اسی طریقے سے پڑھاتے جس طرح شہر میں عید الفطر کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ بہرحال اس تمہیدی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں خلاصے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو حضرات عید الفطر کی تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے بغیر کسی روک ٹوک کے کسی امام کے پیچھے عید الفطر کی نماز ادا کرنے پر قادر ہیں تو ان کے لیے عید الفطر کی نماز ادا کرنا واجب ہے، وہ حضرات بہر صورت عید الفطر کی نماز ادا کریں۔ دوسرے وہ لوگ جو شرائط بھی پورے کر رہے ہیں، نیز امام بھی موجود ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن امام صرف نماز پڑھانے پر قادر ہے، خطبہ دینے پر قادر نہیں ہے، تو وہ حضرات بھی عید الفطر کی نماز بہر صورت ادا کریں، ان کے اوپر بھی عید الفطر کی نماز ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ عید الفطر کا خطبہ سنت ہے اور اس خطبے کے بغیر بھی نماز درست ہو جائے گی۔ تیسرے وہ حضرات کہ جو شرائط بھی پورے کر رہے ہیں، رکاوٹیں بھی نہیں ہیں، لیکن امام موجود نہیں ہیں، تو ایسے حضرات سے عید الفطر کی نماز معاف ہو جائے گی۔ اس سال ان لوگوں سے عید الفطر کی نماز کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ چوتھے وہ لوگ
کہ جہاں امام بھی موجود ہے لیکن وہاں یا تو شرائط نہیں پوری ہو پا رہی ہیں، مثلا تعداد موجود نہیں ہے کہ یعنی جس طرح جمعے کے لیے امام کے علاوہ 3 مرد حضرات کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح عید کے لیے بھی ضروری ہے، تو مثلا اس تعداد کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، یا اسی طریقے سے دیگر جو شرائط ہیں، یعنی گھر میں کوئی باہری کمرہ یا بیٹھک وغیرہ نہیں ہے جہاں اذن عام کی شرط کو سامنے رکھتے ہوئے عید الفطر کی نماز کا اہتمام کیا جا سکے، یا یہ سب چیزیں ہیں تو رکاوٹیں بہت ہیں کہ اس طرح ادا نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ایسے حضرات سے بھی امسال عید الفطر کی نماز معاف ہو جائے گی۔ پانچویں وہ لوگ کہ جن کے ہاں پہلے سے عید الفطر کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے حضرات سے تو بہر صورت نماز ساقط ہی ہو جائے گی۔ تو اب جن حضرات پر عید الفطر کی نماز ادا کرنا واجب ہو رہی ہے تو ایسے حضرات تو بہر صورت عید الفطر کی نماز ادا کریں، اور جن حضرات پر کسی عذر کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے یا بلا عذر وہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے پر قادر نہیں ہو پا رہے ہیں، تو ایسے حضرات سے امسال عید الفطر کی نماز ساقط ہو جائے گی۔ اور ایسے لوگوں کے لیے وہ کیا کریں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب عید الفطر کی نماز فوت ہو جائے تو چاہیے کہ 4 رکعت نماز ادا کرے۔ یہ حدیث مجمع الکبیر للطبرانی اور دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے، تو لہذا ایسے حضرات چاشت کی نیت سے 2 رکعت 4 رکعت یا دیگر نفل کی نیت سے ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے اسی اجر و ثواب کی امید کریں۔ لہذا یہ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ نیز عید الفطر کی نماز کا طریقہ بھی مختصراً بتاتا چلوں کہ عید الفطر کی نماز کے لیے امام کی اقتداء کی نیت کی جائے، امام مقتدین کی نیت کرے کہ میں ان لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں، اور جو حضرات نماز پڑھ رہے ہیں وہ امام کی امامت نیت کریں کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ نیز نیت اس طرح کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مع زائد 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی، یعنی پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، پھر یہ رکعت باقاعدہ مکمل کی جائے گی۔ دوسری رکعت جب پڑھی جائے گی تو سورت اور سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، یعنی 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے گا۔ اس طرح عید الفطر کی نماز مکمل کریں۔ جو حضرات قادر ہوں، امام ہو، بھلے سے وہ صرف نماز ادا کر سکے، نماز پڑھا سکے، تو ایسے حضرات اپنے گھروں پر عید کی شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں، حکومتی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے عید الفطر کی نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی پاسبانی کی اور ایسی پریشان کن صورتحال سے حفاظت کی، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات میں امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا